دیدار کروا، تیرا موسیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ ادھر سے فوراً عرض کی، ادھر سے جواب آیا، پیارے کلیم لن ترانی، تم نے کہا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو۔ کلیم اللہ نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہرگز دیکھ نہیں۔ محفل میں اکٹھے ہوئے تو سال ہو گیا تھا، انہوں نے 2-3 بار مجھے کہا کہ خواجہ صاحب میری حسرت ہے کہ آپ ہماری مسجد میں بیان کریں۔ آخر میں کیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا کہ ہم فلاں خطیب صاحب کو بلائیں گے۔ تو مثال یہ ہے کہ انہوں نے تو دیکھا، باقی اور انتظار میں تھے، تو شوق تھا بھائی کوئی بھی خطیب ہو، آپ کی مسجد میں بھی کوکب صاحب آئے تو کئی لوگ انتظار میں تھے، یار خطیب صاحب آئے تو ہم دیدار کریں، سنا ہے کہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور قاری عبد الباسط جیسا قاری ہو ہے، اور اس وقت ٹاپ کلاس کی آواز والے ناتخوان ہوں، ایسے عاشق کے بندہ سنتا رہے، کہتا ہے پوری زندگی گزر جائے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہوا کہ 3-4 گھنٹے کا بیان ایک جگہ ہو گیا، کیفیت تھی لوگوں کی، کسی نے گھڑی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مثال ہے، لوگوں نے کہا جب سحری تک بھی کرتے رہے ہم سنتے رہیں گے۔ اب یہ ان کی محبت و جذبہ تھا، میرا کوئی بیان نہیں تھا، یہ میرے پاس ہی ان کی محبت بتا رہا ہوں۔ محبت جب ہو تو ادھر محبت ہے اللہ سے، اور اللہ بھی محبت کرتا اپنے موسیٰ کلیم سے، تو رب محبوب اور محب آیا دونوں میرے کلام رہتے ہیں۔ کوئی بات کرنی ہو، یا اللہ قوم نے یہ کر دیا، اب کیا کروں، یا اللہ یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ اللہ کلام کرتا ہے۔ کلام ہوتا رہا، شناسائی مزید بڑی، مزید قرب ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تو ہیں شان والے، لیکن انسان ہے، جیسے سنے تو اشتیاق رہتا ہے کسی سے ملنے کا، تو شوق بڑھتا گیا، تو شوق مزید بڑھا، تو جب شوق کی حدود کراس ہونے لگی، اور جس رب نے نبوت اور رسالت دونوں عطا فرمائی، نبوت بھی رسالت بھی اور بلا حجاب کلام بھی، تو اب جب لطف آیا، سرور آیا، رب کی باتیں سنی، تو کہتے سونے ربا کلام کرتا ہوں ڈائریکٹ تجھ سے، لیکن کبھی دیکھا تو نہیں، مالک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی حسن سے پردہ اٹھ جائے، کوئی ملاقات کی بھی سبیل ہو جائے جی۔ اب وہ جو دل میں خیالات اٹھے، دماغ تک پہنچے، پھر دل دماغ سے ہوتے ہوئے زبان پر آئے، یہ کوئی کہانی نہیں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، اس قصے سے گہرائی جا کے توجہ کر سو، پوری توجہ نہ سن، چس آسی نہیں انشاءاللہ، این تو سب بہت دفعہ سنیا ہونا، ایک گل یہ ہونی نا سر بندہ توجہ نہ سنے، جتنے علماء کرام ہوتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں، بیان وہ بھی سارا وہی کرتے ہیں، باہر کے مہمان بھی آ کے وہ تقریباً وہ کرتے ہیں، لیکن اصل ذرا چونکہ کالنا پیر ہو رہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں علماء کی بات کرتا ہوں۔ تو مگر بھائی بات داؤد الرضوی صاحب کے پاس چلے جائیں، عباسیہ میں، عثمانیہ میں چلے جائیں، آئیے محمود قادری صاحب کے چلے، نہیں سب بیان کرتے ہیں، باعث علماء وہ بھی سر کا تاج ہے، لیکن لوگ اس محبت سے نہ آتے ہیں نہ سنتے تک نہ ہوں آسن سارے، تو کئی تو سب بھی جان رہا کار بیٹھے ہو سن، لیٹے ہو سن، کوئی زیادہ شیئر کرنے ہو سن، کوئی کچھ کرنا ہو سی، مثال ہے تجھ کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن چس کے دوں آوے، چس تو اس کو آئے گی دین کی جس کو دین سے پیار ہو۔ آئیے میں سچ بتا رہا، دوڑ کے بیان کے لیے وہ آئے گا جسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شوق ہو، میرے رب قرآن میں ساڑھے نال گلہ کی کہتے حضور نے حدیث میں اسی دوڑ کے سنیے جیسے یہ گلہ کی ہے، تسی آئے ہو نا، محبت ہے دل میں تو آئے، کام آپ کو نہیں ہے، میرے دوسرا بھی نہ تو میں بھی نہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا، ذرا منظر تک کو، حضرت جبریل
کہیں سامنے بھی تو آ. دل کرتا ہے مالک تجھے رج رج کے دیکھوں اور بغیر پردے کے دیکھوں. عرض کرتے مولا ربی ارینی، اے میرے پروردگار میرے رب، ارینی، اور کسی کی بات نہیں کی. تیرا پیغمبر ہوں، نبوت بھی تو نے دی، رسالت بھی تو نے دی، مقام بھی تو نے دیا. سونیا گلا بھی کردا ہے پر کدی اپنا آپ بھی تے وکھانا. مالک دل بے قرار ہے، دل چاہتا ہے سونیا آسمانوں زمینوں کو بنانے والے، چاند کو حسن دینے والے. سبحان اللہ کی آواز ہے. اب یقین جانیے حضرات، اس واقعے میں نا ایک بڑا سلسلہ ہے، اور اگر اس کو آپ اس کی گہرائی میں جا کے اسے سنیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیسا کلام فرمایا. توجہ رکھنا، وقت بھی ہمارے پاس کم ہی رہ جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب اللہ کے پیغمبر عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. دل بے قرار میں تیرا جلوہ دیکھنے کی حسرت ہے. اور مولا تیرا پیغمبر موسیٰ اب شوق اتنا بڑھ گیا میرا کہ شوق پہ میرا کنٹرول نہیں، اور تجھے دیکھنے کے بغیر قلب و روح کا چارہ نہیں. بڑی آواز نہیں نکل گئی. یہ جو فیس بک پہ میرا بیان شب معراج نے پرسوں سنے ہو نا ذرا ایک جھلک اٹھے تاکہ وہ عاشق کی نہ بول دے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلام عرض کرتے مولا چاند کو حسن دینے والے، سورج کے ذریعے ساری کائنات کو چمکانے والے، چند لمحوں کے لیے اگر سورج کو نہ دیکھ سکیں، اس کے اندر چمک اور نور اتنا ہے میرے پیدا کرنے والے تو خود کتنا حسین ہوگا. تیرا کلام اتنا پیارا ہے تو خود کتنا حسین ہوگا. عرض کرتے ربی ارینی، مولا اپنا دیدار کروا، تیرا موسیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے. ادھر سے فوراً عرض کی، ادھر سے جواب آیا پیارے کلیم لن ترانی، تم نے کہا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو. کریم اللہ نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہرگز دیکھ نہیں سکتے. ہرگز، توجہ رکھنا، ہرگز لن ترانی، ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ میں تو قادر ہوں اپنا جلوہ دکھانے پر، لیکن پیارے موسیٰ میرا جلوہ دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں شاید اس جلوے کی تاب نہ لا سکیں. لیکن پیغمبر بھی ہو، رسول بھی، نبی بھی ہو، لاڈلا بھی ہو، جو کہے رب مانے. پھر اصرار کیا نہیں مالک اور دیکھنا چاہتا ہوں تو دکھانا. فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہمیں دیکھنے کا ارادہ لے کے آئے ہو. اے پیارے موسیٰ یوں کرتے ہیں، یہ جو سامنے پہاڑ ہے ہم اس پہاڑ پہ اپنی تجلی گرائیں گے اور تم کو یہ فرمائیں گے اس پہاڑ کو دیکھو. تو جو رکھنا ہمارا جلوہ نہیں ہوگا، ہماری ذات نہیں ہوگی،
ہم اپنی وہ تجلی اپنے حسن کی اپنے جمال کی تجلی پہاڑ پہ گرائیں گے اور تمہیں کہیں گے اس پہاڑ کو دیکھو جس پہاڑ پر ہماری تجلی گری ہے۔ اے پیارے کریم، تمہاری ضد ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہو، اگر پہاڑ کو دیکھ کے برداشت کر لیا باقی معاملات بعد کے ہیں۔ فرمایا موسیٰ تجلی آنے والی ہے، یا اللہ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ حوصلہ ہے پیغمبر کا، جگرا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑی گل ہے، میں نے تو انہوں کی پتا ہے رب کی تجلی اے بجلی کدے کڑکے تے تکیا نے آواز پیدا ہوئے سارے انج کم جانے تے ہوں جتنی بجلی پہ ہوئے تو پتہ نہیں کہ بڑے، پر رب کی تجلی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا دکھایا بنایا، عرض کی پہاڑ کو دیکھو تجلی آئی، طور پہاڑ پہ تجلی گری۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ نظر رکھی، ادھر سے رب کی تجلی آئی، ادھر سے کلیم اللہ کی نظر گئی، ٹکراؤ ہوا۔ کلیم اللہ نے پہاڑ پہ رب کی تجلی دیکھی، غش کھا کے زمین پہ تاب نہ لا سکے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تجلی کس پہ گری؟ پہاڑ پر۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے زمین پر۔ بعض صوفیاء نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا نے جلوے گرائے، جلووں میں مستغرق ہو گئے، ڈوب گئے، کھب گئے۔ مجھے یہ معنی اچھا لگا ہے، رب نے تجلی گرائی، موسیٰ علیہ السلام رب کے حسن میں جلووں میں ڈوب کے زمین پر تشریف لائے اور پھر کہتے کیا ہے؟ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں مولا، تیرا جلوہ کوئی آسان تو نہیں۔ سونیا اگر تیری تجلی میں یہ پاور ہے تو خود کتنا حسین ہوگا۔ اے اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو تجھے دیکھے؟ کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، آئی کامنہ کا در یتیم میرا محمد ہے جو مجھے بلا حجاب دیکھے گا۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملا، طالب و مطلوب کا ملنا ملا، دور پہ دکھلائی گئی تھی موسیٰ کو ایک جھلکی، سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا، سارے بول سو سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا، سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا، تو طالب و مطلوب کا ملنا۔ ایک باری پھر طالب امام الانبیاء کے غلاموں اب طور پہ تجلی گئی۔ علماء اور مفسرین نے لکھا کہ سوئی کے کروڑواں نوک کا جو حصہ ہے، توجہ کرو، اتنی سی تجلی طور پہاڑ پہ گری، طور پہاڑ جل کے سرما ہو گیا۔ توجہ ہے،
یہ جو قرآن میرے سامنے ہے اس کے بارے میں اللہ نے پارہ نمبر 28 میں فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ نور ہے خدا کا، کلام ہے اللہ کا، لیکن وہاں رب نے اپنی تجلی گرائی، پہاڑ سرما ہو گیا. موسیٰ غش کھا کے زمین پر گر پڑے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا میری توبہ. یہ کوئی گناہ نہیں تھا، یہ پیغمبر کی ایک اپنی شان ہوتی ہے. رب کی طرف رجوع کیا، مولا میں نے کہا تھا کہ تو نے آگے سے کہا تھا نا لن ترانی، میرے رب تو نے کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. وہ جو میں نے ضد کر دی تھی اب پتا چلا کہ کیوں کہا تھا. لیکن یہاں دور ہو گیا جل کر سرما خاک. تو پھر لوگوں کیا ہوا کہ جب ساتوں آسمانوں سے پار لامقام میں میرا نبی معراج کی رات پہنچا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سورہ نجم پارہ نمبر 27 اللہ فرماتا ہے پھر میرا محبوب میرے قریب ہوا، ثم دنا اور قریب ہوا، فتدلا پھر اور قریب، فکان قاب قوسین. فرمایا جس طرح دو کمانیں ہوتی ہیں آپس میں ملتی ہیں اس طرح محب اور محبوب ہو گئے، خدا اور مصطفیٰ ہو گئے. فرمایا او ادنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے. لیکن سرکار کا جبہ جسم کے ساتھ، اگر توجہ حاضر ہے تو پھر سرکار کے نالین ساتھ، سرکار کا امامہ بولو نا ساتھ، یہ جلے کیوں نہیں؟ سرکار سے نسبت جو ہو گئی. اور حضرت انس بن مالک کے گھر مہمان آئے، دسترخوان میلا اٹھا کے تنور میں پھینکا، تھوڑی دیر ہوئی باہر نکالا، دسترخوان اجلا ستھرا. مہمان عرض کرتے صحابی رسول کیا وجہ ہے؟ عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ دسترخوان پہ میل، اسے تنور میں ڈالا، پھر آپ نے نکالا، وہ اجلا اور ستھرا ہو گیا، آگ نے اسے جلایا نا. تعجب میں پڑ گیا نا صحابہ اور حضرت انس بن مالک کے جو دوست تھے، منظر کیا ہے بھائی؟ فرمایا دوستو بس ایک بار میرا محبوب نبی میرے گھر آیا اور میرے محبوب نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا. اس کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جائے ہم اسے تنور میں ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد نکال لیتے ہیں، یہ اجلا ستھرا ہو جاتا ہے، میل ختم ہو جاتا ہے، یہ جلتا نہیں، چونکہ اس کے ساتھ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے. ہاتھ لگے کپڑا نہ جلے، اور جبہ ساتھ نہ لے، جسم کے ساتھ لباس ساتھ، امامہ ساتھ، براق تھلے رف رف تھلے جبریل صدرہ دے. سرکار لامقام ہے، یہاں تجلی گری لوگوں، پہاڑ جل کے سرما بن گیا. کیوں؟ لوگ کہتے خاکی نوری، میں نے کہا دیکھتا نہیں، تجلی گری نور کی تو پہاڑ جل کے سرما ہو گیا دور کا. اور سرکار نے بغیر حجاب رب کو دیکھا، کچھ نہ ہوا. ما زاغ البصر وما طغى، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، نہ آنکھ بہکی نہ حد سے پڑی جلوائے خدا. خدا مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، مصطفیٰ خدا کو دیکھتے رہے. کہا وہ دور پہاڑ جو تھا وہ خاکی تھا، مصطفیٰ نوری ہے، اس لیے مصطفیٰ نے بغیر حجاب کے خدا کو دیکھا تو کچھ نہ ہوا. جسم بھی سلامت، امامہ بھی سلامت، جبہ بھی سلامت، رب کا بلا حجاب چلوا
ہوا دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ دور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیا مولوی صاحب جس نبی کے خلاف گلا کر دے ہو نا، انہوں نے بغیر حجاب کے رب کو دیکھا ہے، اور ادھر ایک پیغمبر کو پہاڑ پہ تجلی کرائی، وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ تو حضرت جبریل کا یوں آنا جانا، اور پھر شاید قلم اٹھا کے کہتا جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمدی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا، آیا سارے بولو اپنا جانا دور پہ جا کر یہ کہنا ربی ارینی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یہ اور ہے۔ ام ہانی کے گھر میرا نبی سویا ہو، جبریل کو بھیج کر پاؤں چموا کے کہنا رب ملاقات کرنا چاہتا ہے یہ اور اپنا جانا اور ہے رب کا سارے ایک باری پڑھو نا، جڑے چپ ہو تسی بھی ایک باری پڑھ لے، جب کتنا سرور حاصل ہے۔ اپنا جانا اپنا جانا پڑھے لکھے نوجوان کالج یونیورسٹیوں کے میڈیکل کے میرے سامنے بیٹھے ہیں، دل نکالو بندہ ختم۔ اب ڈاکٹر نکالیں، آپ یہ خواہش صاحب نکالتے تو کوئی آلات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، مشینری اور کنیکشن خوراک کا نالی سے جہاں بھی غذا کا کرتے ہیں، ہے نا، انسان بچا ہوا ہے۔ لیکن جب شک صدر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، شک صدر بچیوں کسی نے آخر سارے دور جس میں آپریشن آخر، تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سرور دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات نا جبریل نے میرے سینہ اقدس کو چاک کیا، جس کی توجہ ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں اتنے حاضر بیٹھا اس واسطے بخاری شریف میں عام بات کر رہا ہوں، عقیدہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے میرا سینہ چاک کیا۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، میرا سینہ جبریل نے چاک کیا اور میرے قلب اطہر کو نکالا اور سونے کے تشت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ سونے کے تشت میں۔ پھر آب زمزم سے دھویا، اور جو رب کے معرفت تھی، حکمت، علوم، انوار، اس سے میرے قلب اطہر کو مزید بھرا۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی معراج کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک معراج ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، وہ نور، علم، حکمت سے بھر کے قلب اطہر کو سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر اس جبریل کو دیکھا، جبریل نے اسے پھر میرے سینے میں اسی جگہ دوبارہ فٹ کر دیا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں یہ سارا منظر جو میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہارا نبی خود دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز بلند ہے، نبی بولو ایک بار اور توجہ کرو، کسی کا دل نکالو، سامنے رکھو، زندگی فارغ، میرے آقا خود دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ کہا تمہیں بتانا چاہتے ہیں، نبی مر کے مٹی سے مل گیا،
اے پاکستانی تواڈے پڑوس دے تے بڑے بڑے لوگاں نے عقیدے آہاں صدقے جاواں تے جو طلاق دا مسئلہ ہوئے تو بہت سارے لوگ بھاج کے اتھے ٹور بھی جانے، پر ہاں بیٹا سن، نبی سامنے ہے، دل تشت میں ہے، نبی بتا رہا ہے یہ پوری کائنات کے دلوں کو آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اور جس شے کو اللہ نے وجود دیا ہے، جسے روح ڈالی ہے، اس کی روح اور دل جو زندہ ہے، تڑک رہا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے تڑکا۔ تم زندگی کے لیے دل کے محتاج ہو اور دل زندہ رہنے کے لیے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ گل سمجھ آئی نا تو سبحان اللہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ ان کی بلا جانے کے مقام مصطفیٰ کیا ہے، معراج مصطفیٰ کیا ہے۔ یہاں یہ بھی نکتہ آخر پہ وہ تقریر مکر لگی نے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دل زندہ رہے تو پھر جو دل کا بھی محتاج نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے کینہ، بغض، نفرت، عداوت، نفاق، حسد، اے میمے، اے کپڑے، اے سوٹ، اے بوٹ تے فخر، اے گھڑیاں دولتاں تے فخر مٹ جاوے، پھر مصطفیٰ کریم سے دوستی لگائیے، پھر ان کی سیرت کو پڑھیے کہ جو لامکان میں گئے، اقسام نبیوں کی امامت فرمائی، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ گلے میں کسی کا بچہ ملتا ہے، سر اور رخسار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کے اس سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عاجزی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بیوہ ہے، محلے میں غریب ہے، خود بوجھ کندھوں پہ لا کے خود اس کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ زندگی میں کچھ سیکھیے، روح اور دل زندہ کرنا ہے تو سرکار کی محبت سے ہوگا، اور زندگی میں رونق لانی ہے تو سرکار کی سیرت کو اپنانے سے آئے گی، ورنہ جو مرضی کر لو، اللہ کی قسم زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا، نہ آپ کی روح میں، نہ دل میں، نہ گھر میں، نہ ملک میں، جب تک حضور کی محبت اور حضور کی سیرت کو اپنانا ہے چاہیے۔ یہ آخری خلاصہ نے ایتھو نہ کہ آخر تک سارے آخری پیش کرو تو پھر سنتا پڑا، ہائے اپنا جانا